بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کی فضیلت کو ضرور سامنے رکھیں اور مسائل سے بھی واقف ہوں۔ فضیلت اس لیے سامنے رکھیں گے مزید ذوق و شوق میں اضافہ ہوگا، مزید شوق اور جذبے کے ساتھ اس نیکی کو ادا کریں گے۔ تو حج کا ماحول ہے، حج کی فضیلت میں کچھ احادیث پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس طرح حج کیا کہ نہ اس کے دوران کوئی فحش کام کیا اور نہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہوا، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب اندازہ لگائیں، گناہوں کی معافی مل رہی ہے، اس لیے حاجیوں کو چاہیے کہ اس کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے تو گناہوں سے صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ چند ایام گزر جائیں گے، چند ایام اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب دوسری حدیث سنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، یعنی حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ وہ فقر و فاقہ اور گناہوں کو دور کرتے ہیں، اور جو حج اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے اس کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ دنیا بھی مل رہی ہے، آخرت بھی مل رہی ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ بھئی میں حج اور عمرہ کرتا رہوں گا تو میں فقیر ہو جاؤں کیونکہ پیسے لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب تیسری حدیث سنو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفات والوں کی وجہ سے یعنی حاجیوں کی وجہ سے آسمان والوں یعنی فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کس طرح پراگندہ بال اور غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ چوتھی حدیث سنو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور 2 رکعتیں نماز ادا کرے تو جتنے قدم وہ اٹھاتا ہے ان میں سے ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے اور اس کے درجات میں 1 درجہ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کتنی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اگلی حدیث سنو۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن شیطان جتنا ذلیل و خوار، حقیر اور غضبناک ہوتا ہے، اس سے زیادہ ذلیل و خوار، حقیر اور غضبناک وہ کسی دن نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اس دن دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے اور بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیطان بھی یعنی غضبناک ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کے بندوں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کیوں اللہ کے بندوں کی یہ گناہیں معاف کیے جا رہے ہیں۔ اب اگلی حدیث، آخری حدیث سنو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بیت حرام کے حاجیوں پر ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں سے 60 طواف کرنے والوں پر اور 20 کعبے کو صرف دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جنہیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب نہیں ہوئی اب تک، اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے اور انہیں حرمین شریفین کی جلد از جلد زیارت نصیب فرمائے، اور جنہیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوئی ہے انہیں اللہ بار بار اپنے دربار میں بلائے رکھے۔ آمین۔